والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے خلاف مرزا جی کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ مرزا جی کے لیے ان کے یار غار بقول ان کے مرزا جی کے علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جیسا بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے، ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں جی نکال لیتے، نہ نکلے تو انکار کریں۔ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ کوئی کہے یہ بخاری مسلم میں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے طریقہ فرق ہو جائے، بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بہرحال اس کو ذرا سمجھے گا، علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے کہا کہ آپ جیسے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کے حوالے دے دے کے ان موضوعات کے اوپر، تو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہ بھائی علماء کہتے ہیں نا مرزا جی کے لیے یہ بات کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہے وہ بخاری اور مسلم کا نام لے کر اپنی اختراعات اور تاریخی موضوعات من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو علی الحسن نقوی صاحب نے کہا یہ جو آپ اس طرح جو بخاری مسلم کا نام لے کے اور پھر آپ وہ بتانا شروع آتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے کہ آپ اپنی طرف سے ہر بات ہے آپ اس میں سے نکال رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم وغیرہ کے نام لے کے۔ اب مرزا جی تم تراک کے ساتھ، مرزا جی بھی ایک آئکن ہے بقول مرزا جی کے، تو مرزا جی بڑے تم تراک جی نکال لیتے، نہ نکلے تو انکار کریں۔ اب وہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ مرزا جی جن لوگوں کے لیے یہ جملہ بول رہے ہیں نا وہ تو وہ ان کے مقلدین ہیں جو فوراً ہی جو نا وہ تو وہ ہے کہ اب مرزا جی نے بولا اور انہوں نے یوں کر لینا ہے۔ لیکن جو حضرات طلباء یا علماء ہیں وہ تو اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرزا جو بیان کرتا ہے اس میں کذب جو ہے وہ فریب کا جو ہے نا وہ معاملہ کرتا ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 سے لے کے یہ پارٹ 2 سٹارٹ ہو چکا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جو بھائی مستقل ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا نا کہ نہ نکلے تو انکار کرے، ہم نے اس میں کتنے ثبوت دیے کہ نہیں نکلتا۔ مرزا جی اس میں لفاظی کرتے ہیں، مانوی اور بعض مرتبہ لفظی تحریفات کرتے ہیں۔ مرزا جی ضعیف روایات پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور پہلے تاثر بخاری مسلم کا دے دیتے ہیں، سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ روایت بخاری مسلم ہے۔ مرزا جی تاریخی باتیں بخاری مسلم کا نام لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں اس کے الفاظ بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ نہیں، اس ریکارڈنگ سے پہلے والی جو ریکارڈنگ ہے بھائی وہ سن لیں، ان کا اندازہ ہے، ریکارڈنگ نمبر 40 جو ہے 41 وہ سن لیں تو بھائیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا، میں نے اس کی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے رکھی۔ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طریق کا فرق ہو جائے بعض اوقات۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مرزا جی نے اپنی یعنی کہ
کسی ویڈیو میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، یعنی کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جو روایت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ علماء نے ان کی پکڑ کی، جب علماء نے مرزا جی کی پکڑ کی تب مرزا جی اب یہاں اپنا دامن بچاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے۔ سنیں مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اوے مغیرہ، اس میں موجود ہے اوے مغیرہ۔ ہم مرزا جی سے پوچھیں، مرزا جی کالی کافی پی لو، آ جاؤ، سمت بون جو سون کے بیٹھ گئے تم آ جاؤ، اس سے باہر نکل آؤ۔ اوے مغیرہ روایت میں موجود ہے، اوے عربی کا لفظ ہی نہیں، تو روایت میں کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پہ عربی میں یہ ہوتا ہے یا مغیرہ، تو اردو میں معنی ہوتا ہے اے مغیرہ، اور مرزا صاحب والی چیوڑا زبان میں ہوتا ہے اوے مغیرہ۔ مرزا صاحب والی چیوڑا زبان سے مراد پنجابی نہیں، مرزا جی جو پنجابی اور اردو کا جو مکس اپ کرتے ہیں اسے میں چیوڑا بولتا ہوں۔ سنیں ذرا، تو اس میں اوے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عربی میں یا کا لفظ ہونا موجود تھا روایت میں، تب بھی مرزا صاحب والی زبان میں اوے معنی شاید ہو جاتے ہیں۔ آپ سنیں میری بات، اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ اب ہم مرزا جی کے مقلدین سے کہتے ہیں اگر ظالم مغیرہ نہیں تھا تو اوے مغیرہ بھی تو نہیں ہے، جی نکال لیتے ہیں، نہ نکلے تو انکار کریں۔ یہ لو ایک پیرا ہے، اگر ایک منٹ سے دوسرے منٹ تک بھی بات گئی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی۔ یہ ایک ہی 10 12 15 سیکنڈوں کے آپ کے جو جملے ہیں ان میں ہمارے لکھا ہوا ایک پیرا ہے، ایک ہی پیراگراف میں آپ کی اوقات پبلک کیا آ گئی۔ میں بس یہ کہا کرتا ہوں مرزا کو غور سے سننے اور جو یہ بولتا ہے اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت۔ تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ مرزا جی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں کیا؟ ظالم وغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو، یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں، تو ظالم تو کہا ہوا ہے، دوسرے طریق کے اندر طریق مکس ہو جاتے ہیں۔ سمجھے ذرا بات کو، مرزا جی خود اصول حدیث پڑھے ہوئے ہوتے یا مرزا جی کے مقلدین اصول حدیث پڑھے ہوئے ہوتے، یقین کریں یہ وہ مقام تھا کہ جہاں آ کر مرزا کی گواہی رد ہو گئی جاتی ہے قطع نظر اس کے۔ جب ہم مرزا کے کذب و دجل کے ثبوت دے رہے ہوتے ہیں تب ہاں تو چلو پھر یہ بات ہو جاتی نہیں کہ کوئی اندھے لنگڑے بہرے جو مقلدین ہو کہ نہیں جی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں، ٹھیک آپ نہیں تحقیق کر سکتے کچھ، لیکن یہ تو سمجھنا ہے نا، یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے نا، وہمی کی گواہی دنیا کی کسی عدالت میں قبول نہیں ہوتی جب تک کوئی اور گواہ اس کے ساتھ وہ بیان نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے قتل دیکھا اور اسے وہم ہے کہ قاتل فلاں ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایسا وہم سا ہے، ایک گمان سا ہے کہ فلاں قاتل ہے، تو کیا جج اس کے اوپر فیصلہ کر دے گا؟ وہمی کی گواہی دنیا کی کسی عدالت میں منفرد نہیں لی جائے گی کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہم مان لیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اگر اصول حدیث میں آپ پڑھیں کہ وہ راوی جو روایت میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پہ سند یا متن مکس اپ ہو جاتا ہے، تو ایسے راوی پر اصول حدیث میں کم سے کم اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہم کی بات کی جاتی ہے کہ یہ روایت حدیث میں وہمی ہے۔ محدثین ایسے راوی اگر وہ راوی کثیر الحدیث ہو
تو اس صورت میں پھر اس کی روایت بعض محدثین لینے کے قائل ہے. لیکن اگر وہ راوی قلیل الحدیث ہو تب تو محدثین اس کی روایت جب تک متابع موجود نہ ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لے لیں. اور مرزا جی کثیر الحدیث یا قلیل الحدیث تو ایک طرف مرزا جی طالب حدیث بھی نہیں ہے. علم حدیث کی خوشبو مرزا جی کو 1000 سال کی مسافت سے بھی چھو کے گزری نہیں. بندر کیا جانے ادرک کا سواد اور مرزا کیا جانے حدیث کا سواد. آپ کچھ سمجھے یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ، یہ وہ دیکھو پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، یہ الفاظ تھوڑی ہیں. ظالم مغیرہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہو. اس ظالم شخص کو دیکھو، یا میں کہتا ہوں اپنے جنتی بھائی پر لعنت کرے. ظالم تو کہا ہوا ہے، دوسرے طریق کے اندر طریق مکس ہو جاتے. اب یہاں میں اس روایت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو جو علی الحسن نقوی صاحب نے کہا نا کہ علماء آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ہر بات بخاری مسلم سے نکال لیں. جب مرزا جی نے کہا کہ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بخاری مسلم میں یعنی مطلب کہ نہیں ہے. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کویشچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر یہ بات کہی ہے. میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا ہے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ لازمی جوڑنا پڑے گا، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. یہی مرزا جی کرتے ہیں کہ وہ تاریخی من گھڑت واقعات کو، پروپیگنڈاس کو جب تک بخاری مسلم کے متون کے ساتھ مکس اپ نہ کریں اس وقت تک مرزا جی جو نتیجہ اپنے مقلدین کو نکال کر دے رہے ہوتے ہیں وہ نکلتا. جو بھائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان بھائیوں کو اندازہ ہے. پھر جو یہ بھی سمجھے گا ذرا بات کو کہ مرزا جی نے جو یہ بات کی نا ظالم وغیرہ اوے وغیرہ، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اسی پارٹ 2 کے ابتدا میں ایک جگہ بات کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام، چاہے شیعوں کو برا لگے، رافضیوں کو، ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے. سمجھے یہ چائنا کے نام سے ٹاور مارکیٹ کا چورن، سمجھے؟ ہم تو مغیرہ بن شعبہ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ظالم مغیرہ ایک طرف مغیرہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، اور دوسری طرف وہی مغیرہ ظالم مغیرہ اوے مغیرہ. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ کوئی کہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے نا، تو مطلب کہنے کا یہ تو روایت میں ہے نا. روایت میں تھا نہیں، وہ روایت میں گھسیڑا گیا. اور ایک اور بات بھی سمجھیں، مرزا جی کہتے ہیں تو میں نے یعنی پارٹ 1 میں مرزا جی نے کہا ہے تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. اور مرزا جی مارس پہ ملے تھے. اسی طرح مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے. للو پنجو عوام، اور ان پر مرزا جی آئیکن. چلیں اسی طریقے سے مرزا جی نے یہ اپنے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روح سے، یہ جو پمفلٹ ہے اس کے یہاں اوپر ہی مرزا جی نے لکھ رکھا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. جس کا مطلب مرزا جی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد احادیث کو فتنہ سمجھتے ہیں.
مرزا جی وہ خود تو نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, مرزا نے اپنے آپ کو فتنہ کہا ہے, اسی ویڈیو میں کہا ہے, لیکن یہ فتنہ مرزا جی تو نہیں کریں گے نا اگر اس کو فتنہ سمجھتے ہیں تو. اور پھر تو یہ بھی بات ہے نا کہ یہ والا کام تو بقول مرزا جی کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کرتے ہیں نا, صحیح ضعیف ہر طرح کی روایت بیان کرتے, تو مرزا جی تو یہ کام نہیں کریں گے. مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یعنی کہ روایت میں الفاظ ہیں اوے مغیرہ و مغیرہ, اور دوسرے طریق میں ہے ظالم مغیرہ. سنیں ذرا بات کو. اب مرزا جی نے اپنے اس پمفلیٹ کے اندر ابو داؤد اور سنن نسائی الکبریٰ کا حوالہ دے رکھا ہے, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی الکبریٰ کا. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 502 503 ہے, کتاب السنہ ہے, اور اس کے تیسری جلد کی ترتیب کے تحت یہ حدیث نمبر 1223 ہے. امام ابو داؤد نے اس کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. حدثنا محمد بن العلا عن ابن ادریس اخبرنا حسین عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم و سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم المازنی قال سمیت سعید بن زید بن عمر بن نفیل. پھر وہ پورا متن ہے, میں متن بھی چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب فلاں شخص کوفے میں آیا, فلاں شخص, اور اس نے فلاں شخص کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا, تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے اس ظالم شخص کو, کیا تم نہیں دیکھتے اس ظالم شخص. یہ تو ہے ایک روایت میں, اس روایت میں الفاظ. اچھا پھر یہ سنن نسائی کبریٰ ہے, سنن نسائی الکبریٰ, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 58-59 ہے, کتاب المناقب ہے. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 8205 8206 اور 8208. فرماتے ہیں امام نسائی اخبرنی محمد بن عبداللہ بن عمر قالا حدثنا قاسم الجرمی قالا حدثنا سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن فلان بن حیان عن عبداللہ بن ظالم. میری بات سمجھیں. پھر حدیث نمبر 8208 پہ کہتے ہیں وہ ان سفیان ان منصور ان ہلال ان عبداللہ بن ظالم و ذکر سفیان رجلا فیما بینہ و بین عبداللہ بن ظالم. اور یہی بات امام ابو داؤد نے کی ہے. قال ابو داؤد رواہ الاشجعی ان سفیان ان منصور ان ہلال بن یساف ان ابن حیان ان عبداللہ بن ظالم بے اسنادہ. آسان کر کے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں. امام ابو داؤد نے اس کو اپنے استاد محمد بن العلا باواسطہ ابن ادریس باواسطہ حسین باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم, اور حسین کے مطابقت میں باواسطہ سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم المازنی اس روایت کو بیان کرا. پھر امام ابو داؤد کہتے ہیں یعنی کہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم جو اس کو روایت کر رہے ہیں, امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اشجعی نے اس کو باواسطہ سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ ابن حیان باواسطہ عبداللہ بن ظالم بیان کرا. اور امام نسائی نے اس کے لیے جو یہ ابن حیان ہے اس کے لیے نام ذکر کیا فلان و بن حیان, فلان و بن حیان. اور حدیث نمبر 8208 میں کہا ہے کہ وہ ذکر سفیان رجلا فیما بینہ و بین عبداللہ بن ظالم, یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ یہ جو ہلال بن یساف ہے اور جو عبداللہ بن ظالم ہے ان کے درمیان میں ایک شخص کو ذکر کر رکھا ہے سند میں. اور اس شخص کون ہے جس کو امام ابو داؤد ابن حیان کہہ رہے ہیں اور امام نسائی کہہ رہے ہیں فلان و بن حیان. اور ذرا دیکھیے گا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نیچے لکھتے ہیں ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم. ہلال بن یساف نے اس روایت کو عبداللہ بن ظالم سے سنا
نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان سند منقطع ہے۔ اب میری بات سمجھیں، بیچ میں ابن حیان یا فلان بن حیان ہے، یا جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں تصریح کر رکھی ہے کہ حیان بن غالب، یا حیان بن غالب ہو، یہ فلان بن حیان ہو، یہ بن حیان ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ راوی مجہول ہے۔ کتب رجال میں اس کی توثیق منقول نہیں ہے۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 44واں سوال ہے کہ ڈھونڈ کے لا کے دیں کہ فلان بن حیان اس کی کسی نے توثیق کر رکھی ہو۔ گو اگر ایسا نہیں ہوتا تو سند میں مجہول راوی کی موجودگی میں روایت سندن ضعیف ہے۔ پھر متنن دیکھیں ذرا، متنن توجہ کیجیے گا ذرا۔ الفاظ ہیں کہ فلاں شخص کوفے میں آیا، ٹھیک ہے، اس نے فلاں خطیب کو کھڑا کیا۔ اچھا، فلاں خطیب نے کوئی ایسے کلمات کہے، ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے سعید بن زید کہتے ہیں دیکھو اس ظالم کو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، پھر یہ سنن کبری امام نسائی والی میں سمجھے گا، جو حدیث نمبر 8205 ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن ظالم کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں، خطب المغیرہ بن شعبہ، خطبہ دیا مغیرہ بن شعبہ نے، فسب علی، تو مذمت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مغیرہ بن شعبہ نے، کس نے مذمت کی؟ مغیرہ بن شعبہ نے۔ فقال سعید بن زید اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقول، سنا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یعنی کہ پہاڑ سے کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے۔ یہاں راوی کیا بتا رہا ہے کہ خطبہ دینے والا اصل میں کون تھا؟ مغیرہ۔ وہاں الفاظ ہے کہ کوفے میں ایک شخص آیا، اس نے خطیب مقرر کیا جو کوئی ایسا بیان دے رہا تھا ابو داؤد علی روایت میں کہ جس میں سعید بن زید نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اس ظالم۔ اب اس کے بعد جو حدیث نمبر یعنی 8208 ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے اقامہ مغیرہ بن شعبہ خطباء یتناولون علیًا، مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو یعنی خطیبوں کی جمع خطباء کو یعنی مقرر کیا کہ جو سیدنا علی کی مذمت کیا کرتے تھے۔ کیا مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو مقرر کیا؟ کیا مغیرہ بن شعبہ نے مذمت کی؟ کیا خطباء نے مذمت کی؟ کیا کوئی اور شخص تھا؟ متن ہی مضطرب ہے، سند منقطع، متن مضطرب۔ اور مرزا جی کا تم تراک کے ساتھ کہنا کہ وہ دوسرے طریق میں ظالم وغیرہ کے الفاظ میں، طریق کوئی بھی اٹھا لو، ظالم وغیرہ کے الفاظ تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ دیکھو اس ظالم کو، الفاظ ہے یہ، اور چھوڑو اس کو، اوے مغیرہ نکال کے لا کے دو۔ کیا نکال کے لا کے دو؟ اوے مغیرہ، یہ نکال کے لا کے دو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روایت ضعیف، متن مضطرب، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، ان کے بارے میں اس قسم کے سخت الفاظ جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہی گئی جو صحابی رسول۔ اچھا جی، پھر اگر کسی بھائی کے ذہن میں، اچھا ہمارے یہاں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی وہ مخلوق ہیں، ہم سمرات مرزا جی کے مقلدین، کہ ویسے تو نہیں، وہ مرزا صاحب صحیح بات کہیں گے ہم انہیں لیں گے، غلط بات کہیں گے ہم ان کی بات نہیں لیں گے۔ اب کوئی پوچھے صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ اچھا، پھر شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ شیخ شعیب ارناؤت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ شیخ زبیر علی زئی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ اپنے مطلب پر جس کا جو قول مل جائے وہ مرزا جی لے کے اٹھا دیتے۔ اچھا سنیں ذرا بات، کوئی کہے کہ تم اس روایت کو ضعیف کہتے ہو، کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 5 کا
صفحہ نمبر 125 کے اوپر وہ عبداللہ بن ظالم کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وقال ابو الاحوص عن منصور عن ہلال عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد بعضهم ابن حیان فیہ ولم یصحیہ. اور یہ جو سند ہے کہ جو منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ سعید بن زید روایت بیان کرتا ہے جس میں بعض راوی ابن حیان راوی کی زیادتی کرتے ہیں، یہ صحیح، یہ روایت صحیح. تو سمجھیں اس بات، جب روایت ضعیف ہے اس کے بعد وہ تو ظالم نہیں ہے، ظالم تو ہے. کہ ظالم آدمی جب ضعیف روایت، تو ایک ضعیف روایت کی روح سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو تو جو ہے وہ ظالم کہہ رہا ہے، تو ان کی لیے بدتمیزی کر رہا ہے، اوے مغیرہ و مغیرہ کے الفاظ کہہ رہا ہے. تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں کے لوگ بھی سب جمع ہو جائیں، یہ اوے مغیرہ کے الفاظ، ظالم مغیرہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اوے مغیرہ کے الفاظ نکال کے نہیں لا سکتے. سنیں ذرا بات. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. یہ ہیں مرزا جی، یہ ہیں کہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے اگر ہم پڑھیں کہ وہ جو وہ طریق مکس ہو جاتے ہیں، وہ طریق ذہن میں مکس ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کے اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. سمجھے ذرا بات. مچھلی سے درختوں پہ چڑھنا اور مرزا صاحب سے سچ کی امید رکھنا ایک برابر ہے، بالکل ایک برابر. مرزا جی اپنی اسی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ابتدا میں مرزا جی نے ایک جگہ ایک روایت کے اوپر ایک مسئلے پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا. میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. کیوں مرزا جی؟ آپ نے تو کہا ہے نا کہ آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کے اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. تو بس آج تو آپ احتیاط کر رہے ہو نا، تو سخت الفاظ کیسے نکل جائیں گے؟ مینٹیلٹی کیسے غالب آ جائے گی؟ آپ تو احتیاط کر رہے تھے. لیکن ہاں بات یہی ہے، آپ کی مینٹیلٹی ہی غالب آئی ہے، آپ کا ڈکٹیشن ہی غالب آیا ہے. آپ کے اندر کا جو بغض صحابہ ہے وہی باہر آیا ہے. آپ نے جو شروع میں وعدہ کیا تھا نا، جو ابتدا کے اندر بات کہی تھی کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. آپ نے منصف مزاجی کا ثبوت دیا. ظالم مغیرہ اوے مغیرہ، نہ ظالم مغیرہ تھا نہ اوے مغیرہ تھا. آپ نے زبان کے اعتبار سے احتیاط کی نہیں، وہ الفاظ بتائے جو الفاظ روایت میں اصلاً تھے. اچھا، مرزا جی کہتے ہیں ایک جگہ ایک رکعت وتر کی بحث کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے. اس حدیث کی بھی کیوں مرزا جی؟ آپ نے تو کہا نا کہ آج میں جو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. تو کیوں تعویل؟ بات یہی ہے کہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سننے والا وہ طبقہ ہے جو آپ کو غور سے سنتا. کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ دنیا کا لالچی، یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں ہے.
مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو بخاری مسلم میں یہ الفاظ، یہ دنیا کا لالچی، بعد میں اس کو رے کی گورنری کا لالچ دے کر حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا، بخاری مسلم میں کہیں بھی یہ الفاظ موجود، ہاں جو مرزا جی نے کہا تھا مسئلہ نمبر 175 پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر جو کہا تھا، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ وہی مرزا جی نے یہاں کیا۔ مرزا جی نے پہلے بخاری مسلم کی وہ روایت پڑھ کے، جس کو ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں الحمدللہ اس کی وضاحت پڑھی ہے، اب مرزا جی نے آگے سارے بھانمتی کا کنبا جوڑا۔ اور ہاں ہم تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ رے کی گورنری والی روایت ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کے علاوہ مرزا جی کو اپنے آباء و اجداد میں سے کسی اور سے مل جائے نا اگر، تو ہمیں لا کے دکھا دیں۔ شرط یہ ہے کہ راوی ثقہ و صدوق ہونا چاہیے، راوی بدعتی نہیں ہونے چاہیے۔ مرزا جی ہمیں لا کے دکھا دیں، ہم دنیاوی لالچ اور رے کی گورنری والا مسئلہ مان لیں۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا پریشان کہ رے کی گورنری اس لیے ملی تھی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ نے علی کا گورنر تھا، یہ بھیجا ہوا تھا؟ تو اچھا کہتے ہیں عراقیوں نے ہی کہا ہے نا میرے بھائی، پیچھے وہ شام والوں کو کہنا ہی نہیں تھا۔ اجے مرزا جی کے ساتھ وہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ نے علی کا گورنر تھا؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، گورنر عبید اللہ بن زیاد اگر گورنر تھا تو ایک ہی جگہ دو گورنر کیوں ہوں گے؟ وہ رے میں گورنر ہے، واقعہ کوفے میں ہوگا۔ عمر ابن سعد گورنری ملے گی رے کی، ابھی کیا ہے، ابھی کیا چیز ہے، وہ کیا ہوتا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ گورنر کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد۔ یہ کون ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں دہرا دوں، میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں بھی کہا ہے، عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا، عمر ابن سعد قاتل ہوگا، شمر ذی الجوشن قاتل ہوگا، اور خاص طور پہ یزید قاتل ہوگا، لیکن الزام لگانے سے نہیں ہوگا، ثابت کرنے سے ہوگا۔ الزام لگانے سے یہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، محدثین کی تصریحات کی روح سے پڑھیں گے کہ قاتل نعوذ باللہ کون تھا۔ اصل بات تو یہی ہے جو امام بخاری نے ذکر کی کہ قاتل وہ نہیں ہے جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، قاتل وہ ہیں کہ جو ان اشاروں کو گھڑ کے پس پردہ ہو گئے۔ کیا میری بات سمجھ کہ جی وہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعہ علی کا گورنر تھا؟ چھوڑو مرزا جی، قاتل بتاؤ کون تھا، وہ روایت بتاؤ، قاتل جس میں ہمیں یوں نظر آئے کہ یہ قاتل ہے۔ کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں عراقیوں نے ہی کیا ہے نا میرے بھائی، پیچھے وہ شام والوں کو تو کہنا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی، شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، مرکزی حکومت کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ، مرکزی حکومت کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں ایسا کوئی بیان دکھائیں کہ جس میں مرکزی حکومت نے یہ کہا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حسین اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دو۔ مرکزی حکومت کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی بیان صحیح سند کے ساتھ دکھایا جائے کہ مرکزی حکومت نے یہ کہا ہو کہ سیدنا حسین اور آپ کے اہل خانہ کو ظالمانہ شہید کر دو۔ گو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھیں عراقیوں نے بلوایا، کوفیوں نے بلوایا، کوفیوں نے شہید کیا، کوفیوں نے بخاری کی روایت آپ نے پڑھی، مسند احمد کی روایت آپ نے پڑھی، مرزا جی آپ نے پڑھی، ہم نے نہیں۔ آپ تو جو اس کو پڑھنے کے بعد جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے تو آپ کا پردہ وہ چاک کیا۔ اور اللہ کی قسم سنی شیعہ روایات متفق ہیں، پچھلی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں، شہید کرنے والے کوفی ہیں، شامی نہیں ہیں۔
تو وہ کیسے شامیوں کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں 14 ستارے ہیں، نجم الحسن کراروی صاحب، یہ صفحہ نمبر 241 کے اوپر، 240 241 کے اوپر یہ کہتے ہیں ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تجھے چاہیے کہ بلا ہیلا حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیعہ عالم ہے۔ میرا یہ حوالہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیعہ سنی اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں شامی ہونا، وہاں حجازی ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں شامی اور حجازی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو شیعہ سنی روایت ہے، متفق ہیں اس میں۔ اور دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں یہاں پر جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں پنجاب پولیس کہتے ہیں نا، وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں نواز شریف کی پولیس، لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے، تو انڈائریکٹلی وہ تو نواز شریف کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا مرزا جی نے کیا کرا؟ مرزا جی نے جمہوری پاپا آخرکار چائے میں گھول دیا۔ مرزا جی نے اپنا جمہوری پاپا لا کے، اس کی مثال کس سے دی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس خلافتی دور سے کہ جی وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب پولیس، مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ سمجھیں ذرا اس بات۔ اور جب حجاج کہتا ہے کہ مکے پہ باغیوں کا قبضہ ہے، تو مانو گے پھر عبداللہ بن زبیر بھی باغی ہیں؟ نہیں مانو گے نا؟ کیا کہو گے؟ یہ کہو گے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حجاج ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا، باغی وہ ہیں جو ان کی سراؤنڈنگ میں، ان کی آڑ میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے سیدنا علی کے آڑ میں تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ باغی نہیں ہیں۔ لیکن سمجھے جس طرح تم یہاں حجاج کا رد کرو گے، بالکل اسی طریقے سے ہم تمہارا رد کریں گے کہ جب یہ کہا جائے عراقی تو مراد کوفی ہوں گے، شامی۔ آپ یہ الزام ان کے سر نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے آباء و اجداد کو نہیں بچا سکتے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ پنجاب پولیس مثالیں مت دیں، یقین کریں ہم مثالوں کے ملبے ڈال دیں گے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ لہذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا۔ عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا۔ یہ پتہ ہے کون سا لطیفہ ہے؟ سمجھے ذرا بات۔ کشمیر کس کا صوبہ ہے؟ اہل پنجاب کا۔ نہیں سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ کشمیر کس کا صوبہ ہے؟ اہل پنجاب۔ سیم یہ وہی لطیفہ ہے کہ عراق کس کا صوبہ ہے؟ اہل شام کا۔ مملکت اسلامیہ کے علاقے ہیں، شام، عراق، حجاز۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، حکومت کا کیپٹل کچھ بھی ہو جائے، کیپٹل جو ہوگا حکومت اس ملک کی تھوڑی اسلامی مملکت کی مانی جائے گی نا یار۔ یہ کون سا ڈرامے بازی کی ہے؟ کہتے ہیں کہ تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کیا ڈائریکٹلی، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے کیا، ڈائریکٹلی عبید اللہ بن زیاد نے کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، روایت دکھاؤ۔ ڈائریکٹلی عبید اللہ بن زیاد نے کیا، صحیح سند سے روایت دکھاؤ، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے کہ یزید بڑا روئے اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا۔ وہ میں مرزا جی کے لیے جو ایک مثال دیا کرتا ہوں، سامری کے دربار والے جادوگر ہوتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ڈھونڈے جا رہے تھے تو وہ سب سے پہلے نام لیتے وٹا بدماش جا نام دوں، تو وہ نام دیتے ہیں مرزا جی کا، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ آپ سب بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے ہر عمر کا بھائی یہاں موجود ہے، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو واقعہ کربلا کی
واقعہ کربلا، سانحہ کربلا کا انکار کر دے. یہ بالکل وہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے سورج نہیں ہوتا. ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج نہیں ہوگا؟ سورج نہیں ہوتا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، سانحہ کربلا نہیں ہوا، تو یہ سمجھ لو سیم وہ والی بات کر رہا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا جاتا ہے. جب مرزا جی نے عیاری جو دجل و فریب کیا ہے نا، میں اس کا ذرا آپ کو پردہ چاک کر کے دوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا جی اور مرزا جی کے پیچھے جو طبقہ کھڑا ہے نا، وہ جس طریقے سے سانحہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، سانحہ کربلا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. سانحہ کربلا اسلام کا 9/11 ہے. جس طرح 9/11 کے واقعے نے پوری تاریخ بدل کے رکھ دی، بالکل اسی طریقے سے سانحہ کربلا نے کیا. ایک بہت ہی بڑی ظالمانہ کارروائی، ایک اتنا بڑا حادثہ کہ قیامت تک ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. اس کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. صرف بات کرنے کی یہ ہے کہ جس دجل و فریب اور رنگ آمیزی کے ساتھ اب اس واقعے کو بیان کر کے اصل قاتلین کو چھپا کے جن دیگر پر الزام تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، سامنے والا یہ آپ سے کہتا ہے اسے ثابت کرو. آپ اپنی روایتی مکاری کرتے ہوئے یہ بات کریں گے جو وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ثابت نہیں. واقعہ کربلا ثابت ہے، جیسے تم بتا رہے ہو تو اس طرح ثابت نہیں. کہتے ہیں یزید تک خبر نہیں پہنچی. اچھا یزید تک خبر نہیں پہنچی، کیا مطلب یزید تک خبر نہیں پہنچی؟ یزید تک خبر یہ نہیں پہنچی کہ مرزا جی وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور یا کوئی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا. یزید نے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکا. عبید اللہ بن زیاد کو جو احکامات روایات سے جو پتہ لگتے ہیں تاریخی، وہ یہ تھے کہ سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکو. مرزا جی جہاں یہ زور آزمائی، ابھی آگے مرزا جی ایک زور آزمائی ایک جگہ اور کریں گے، جہاں مرزا جی یہ زور آزمائی کریں گے وہاں ہم اس کے ثبوت انشاءاللہ دیں گے. اللہ ہمیں توفیق دینا ہے. لیکن میں صرف یہاں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھے ذرا بات کو. یزید نے جو عبید اللہ بن زیاد کو احکامات دیے وہ یہ کہ سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکو، مجھے ڈر ہے وہ اسی طریقے سے شہید کر دیے جائیں گے جس طریقے سے ان کے بھائی ان کے والد شہید کر دیے گئے. اس کے بعد جو کربلا کے اندر، کوفہ میں کربلا میں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ جو ظالمانہ واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی لائیو کیمرے سے پوری دنیا میں اس وقت دکھایا جا رہا نہیں تھا کہ یزید کو فوراً سے پہلے خبر پہنچتی یا مکہ مدینہ میں فوراً سے پہلے خبر پہنچتی. جب تک یہ خبر عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں پہنچی اس وقت تک یہ اندوناک سانحہ ہو چکا تھا. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید تک خبر نہیں پہنچی تو مطلب اس وقت نہیں پہنچی، یہ خبر نہیں پہنچی کہ یہ ظالمانہ کارروائی اہل بیت رسول کے ساتھ ہو چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے کہ یزید بڑا روئے اور یہ وہ. مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید رویا ہو یا نہ رویا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ سمجھیں اس بات کو، میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول کی جو شہادت کا المناک یہ جو سانحہ ہے، ہم قیامت تک اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. اب یزید روئے یا کوئی بھی روئے، آسمان روئے یا زمین آنسوؤں سے بھر جائے، مسئلہ اس سے نہیں ہے. کہتے ہیں وہ اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا. مرزا جی مسئلہ یہ نہیں کہ وہ رونے کے بعد ابن زیاد کو ہٹا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ابن زیاد کو قاتل تو ثابت کرو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ ابن زیاد کو ہٹائے یا نہ ہٹائے، یہ دونوں ہی قاتل ہوں، یزید ہو یہ ہو، دونوں ہی ہوں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں مرزا جی، آپ اس کا ثبوت دیں کہ ابن زیاد قاتل حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن زیاد نے جو ہے وہ یعنی کہ یزید کے کہنے پہ کام کیا. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ان سے پوچھیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ رسیاں پھینکی جا رہی ہیں، یہ آگے کیا دکھایا جائے گا؟ سانپ.
یہاں سے حاضر رہنا ہے، ادھر سے ان سے پوچھے، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے، صرف میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے صرف. سنیں ذرا بات، میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے. صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو؟ یہ بات یوں گھوم کے آئی ہے، یوں گھوم کے آئی تھی. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی. اچھا ابن زیاد کو ہٹا دیا کیا؟ یہ بات یوں آ رہی تھی اور یہ آ کے نیچے سے اس کو کنیکشن کیا دیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں. پیچھے 3 باتیں ہوئی ہیں، آگے ایک بات سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے. حدیث نمبر 6309 کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد، مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کے مدینہ آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. مرزا جی کے کیلیبر کے 2 دانشور اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے سوشل میڈیا کے عزیز ہیں، بقول ان کے دانشور، اور ایک اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بقول ان کے دانش گرد. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو فوراً ہی صاحب مرزا جی جیسے ہی میں نے عرض کیا نا کہ دانشور، فوراً ہی نمایاں ہونے کے لیے کہنے لگے آج میں آپ کو ثابت کروں گا چاند گول ہے. آج میں آپ کو ثابت کروں گا کہ چاند گول ہے. انہوں نے کہا اچھا ثابت کرو. کہا آپ نے چاول دیکھا؟ یہ کہنے لگا ہاں. سفید ہوتا ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں. چاند گول ثابت ہوا؟ سمجھے نہیں نا؟ ایسے یہاں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہوا. یزید رویا نہیں رویا، عبید اللہ بن زیاد کو ہٹایا نہیں ہٹایا. امام زین العابدین، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 6309. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد، مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کے مدینہ آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ واقعہ کربلا کیسے ثابت ہوا کہ زین العابدین یزید کے پاس سے مدینہ آ گئے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اب مرزا جی کے مقلدین ایسے نا، واہ نہیں دیکھو آپ مرزا صاحب دلائل دیتے ہیں. مرزا صاحب اب تمہارا کیلیبر ہی نہیں ہے مرزا صاحب، تمہیں 3 سے 4 مرتبہ پیدا ہونا پڑے گا جب جا کے تم مرزا کے کیلیبر رکھے ہو. مرزا کا مقابلہ واقعی بھائی ہمیں ایسی دھوکے بازی کہاں آتی ہے مرزا جی کو جیسی آتی ہے. ہم کہاں مرزا جی کا کیلیبر کہاں. صحیح مسلم بقول مرزا جی کے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1012-1013 کتاب الفضائل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضائل فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6187. سنیے گا ذرا بات. علی بن الحسین زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے پاس مدینہ منورہ آئے تو ان کی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی. حضرت مسور نے کہا آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے، آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے.
حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں، حضرت مسور نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ آپ سے زبردستی یہ تلوار چھین لیں گے، بخدا اگر آپ نے مجھے یہ تلوار دے دی تو جب تک میرے جسم میں جان ہے اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا۔ میں عربی عبارت آپ کو بتاتا ہوں جس سے واقعہ کربلا اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بقول مرزا جی کے ثابت ہوا ہے۔ عربی عبارت یہ ہے ان علی بن الحسین حدثہ انہم ہینا قدم المدینہ من عند یزید بن معاویہ مقتل الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب زین العابدین علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ واپس آئے، سیدنا حسین کی شہادت کے بعد علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ آئے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور علی بن الحسین کا یزید کے پاس جانا اور یزید کے پاس سے واپس آنا۔ اب یہاں پر اگر آپ مائکروسکوپ بھی لگا لیں تو دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، دو چیزیں، نمبر ایک کربلا، نمبر دو یزید کا قاتل ہونا ملے گا۔ تو کیا کریں گے؟ ہاں تو پھر یہ کریں گے جو مرزا جی نے ایک فارمولہ بتایا تھا۔ مرزا جی نے فارمولہ یہ بتایا، مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز، اس کے تحت مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کا ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ پڑھنا مسلم سے اتنا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب زین العابدین یزید کے پاس سے مدینہ آئے، اتنا پڑھنا اتنا ہے، لیکن اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ واقعہ کربلا وہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ جو بدعی کذاب دجال راویوں نے گھڑ رکھا ہے، جس سے اصل قاتلین کو پس پردہ کر دیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر الزام قتل لگا دیا جاتا ہے جن سے ثابت ہوتا۔ اور پھر میں یہاں سے ایک بات دہرا دیتا ہوں، یزید قاتل ہوگا، شمر بن ذوالجوشن قاتل ہوگا، عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا اور عمر ابن سعد قاتل ہوگا، لیکن مسئلہ آپ کے الزام لگانے سے نہیں ہوگا، مسئلہ ثابت کرنے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ لو واقعہ کربلا ثابت ہو گیا۔ مرزا جی بالکل ہو گیا، جیسے آپ مارچ سے آئے ہوئے ثابت ہوئے تھے، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی تو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی، حسین کی شہادت بعد ان کے پاس آ گئی۔ مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ اب مرزا جی نے فوراً اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے تلوار، تب مرزا جی نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ۔ آپ مجھے دے دیں تلوار کی، میں حفاظت کروں گا۔ یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا کون چھین لیں گے؟ میں مرزا جی آل عقیل بھی تو ہو سکتے ہیں، آل جعفر بھی ہو سکتے ہیں، آل ابی طالب بھی ہو سکتے ہیں، مطلب حضرت علی بن الحسین کے دوسرے بھائی ہو سکتے ہیں، محمد بن حنفیہ ہو سکتے ہیں۔ تلوار ان کے باپ کی ہے، جس طرح علی بن الحسین کے باپ کی ہے اسی طرح محمد بن حنفیہ کے باپ کی ہے۔ آپ کس دلیل سے محمد بن حنفیہ کو اس میں سے نکالو گے؟ جو دلیل آپ محمد بن حنفیہ کے لیے دو گے وہ ہماری طرف سے آل امیہ کے لیے سمجھ لینا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کیا بات تھی نہیں؟ مرزا جی نے تو اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا، مرزا جی کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، مرزا جی بیٹے یہ بولنا جی ابو، جی ابو بیٹا دیکھیے یہاں پہ یہ بات نہیں جی ابو، جی اچھا، اب بیٹا دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا اس سے تو نے یہ مطلب نکالا، جی ابو اچھا ٹھیک ہے، جی ابو ایسا، اچھا ابو ادھر کیا بولوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ چھین لگے کہ واضح معنی، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اپنے
ایمان سے بات بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ سیدنا حسین کی تلوار ہے اور آپ اسے بزور طاقت یا بزور مال یا کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہوں، تو کیا آپ اس تلوار کو چھوڑیں گے؟ ارے ہم تو وہ قوم ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے بیٹ خرید لیتے ہیں کرکٹروں کے۔ بھائی میرے پیارے، ہم تو اداکاروں کے استعمال شدہ چیزیں نیلامی میں خرید لیتے ہیں۔ یہ سیدنا علی وغیرہ یہ حضرات صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کی مستعمل چیزیں، ان کے باقیات تو ہمارے لیے تبرکات ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آ جائیں ہم چھوڑیں گے؟ دیکھو نا ہماری قوم، اب انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ ربیع الاول میں زیارت منہ مبارک، زیارت پردہ غلاف کعبہ، زیارت فلاں لائے نا دنیا سے، کہیں سے بھی لائے ہیں نا دنیا میں سے نکال کے، ہیں تبرکات لائے نا ہمارے والے، حضرت علی کی تلوار، اور ہم کیا کرتے لے کے آتے نا، آج دکھا رہے ہو۔ سوچیں صحابہ تابعین کا زمانہ، حضرت علی سے محبت کرنے والے ہزاروں افراد موجود ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا وہ ہزاروں افراد وہاں موجود ہیں۔ ایسے میں مسور بن مخرمہ کا یہ کہنا آپ مجھے تلوار دے دیں کوئی بھی آپ سے چھین لے گا، کیوں؟ کیونکہ علی بن الحسین آپ کے حساب سے کیا، علی بن الحسین کیا ہے، کیا عمر رکھتے تھے؟ وہ کوئی 60-65 سال کے پختہ جوان تھے؟ نہیں، وہ ایک لڑکے تھے، کم عمر تھے اس وقت۔ مسور بن مخرمہ نے کہا آپ مجھے دے دیں، میں اس تلوار کی حفاظت کروں۔ مرزا جی کے مقلدین کا نہیں، تم نے اپنی طرف سے بات بنائی، ہم کہیں معاف کر دو، ہم کہیں گے معاف کر دو، تم بتاؤ والے امیہ والی کہانی، ہم اس پہ تم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرو ثابت کرنے کی۔ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، ثابت ہو پائے گا؟ بات بس یہ اتنی سی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم تو اس بات کو اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے ثابت کرنے بیٹھے ہوتے ہیں دھوکے بازوں کی دھوکے بازیوں، دھوکے باز اور ان کے حواری ہم پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں ناسبی ہونے کے۔ اب بھائی اس بات کو سمجھیں، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اپنی بات۔ مسئلہ یہاں یزید یا عبید اللہ بن زیاد یا وغیرہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بتانے کا ہے کہ مرزا جی کے کسی بھی جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی کو ہم چھوڑیں گے، اور ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر یہ حکم دے رکھا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم ان کے خلاف انصاف نہ کرو، انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس صورت میں یزید، عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کوئی بھی قاتل آپ کسی کو بھی کرو، لیکن ثابت کرو گے، آپ کسی پہ الزام لگا کے بچ کے نکل کے جانے پاؤ گے؟ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔